اگر اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کافروں سے یہ کہیں کہ تمہیں قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کو جادو ہو گیا، کیونکہ مر کر بوسیدہ ہڈیاں، مٹی، خاک، یہ دوبارہ جسم بنے اور اسے زندہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ سارے کہتے تھے، ہر پیغمبر کے سامنے ہر کافر نے یہی کہا، اور بلکہ الٹا ان بے وقوفوں نے نبیوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ پہ کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے، آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں جو عقل سے ہٹ کے، یا آپ دیوانے ہو گئے ہیں کہ ایک چیز ختم ہو گئی ہے، مٹی بن گئی ہے، اب وہ کیسے دوبارہ بن سکتا؟ اتنا سوال ہوا کہ حضرت عزیر پیغمبر نے تو اللہ سے کہہ ہی ڈالا، مالک ایک دفعہ مجھے دکھائی دے، میرا ایمان تو ہے، ایمان بڑھ جائے گا اور میں کہہ سکوں گا میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں۔ قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، مالک یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرا ہوا، مٹی میں ملا ہوا دوبارہ کیسے بنے گا؟ ذرا دکھا دے۔ تو پھر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ لمبا 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ سفر پہ جا رہے ہیں، تازہ کھانا، سواری گدھا اور خود ایک جگہ کھانا رکھا، گدھے کو باندھا اور تھوڑی دیر لیٹے۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ نے شاہ فرمایا، کم لبستا، بتا میرے عزیر پیغمبر ادھر کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ تو انہوں نے کہا، لبس یومن او بعد یوم، ٹائم دیکھا، میں دوپہر کے ٹائم سویا تھا، ابھی عصر کا ٹائم ہو رہا، تو آدھا دن یا کوئی پورا دن گزر گیا ہے شاید۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے شاہ فرمایا 100 سال گزر گئے۔ 100 سال گزر گئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں۔ کہا وہ دیکھو، گدھا گل کر اس کی ہڈیاں، مٹی، خاک بالکل نشان تک ختم، اور یہ بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، گدھا اس کی ہڈیاں سخت تھی، کھال سخت تھی، سب کچھ مٹی، خاک، سربا۔ کہا دیکھ، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ خاک جمع ہونے لگی، ہڈیاں بننے لگی، گوشت چڑھنے لگا، کھال چڑھی، اور گدھا تیار ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ایسے زندہ کریں گے ہم۔ اور دوسری مثال بھی دی ہے ساتھ، عزیر ذرا ادھر دیکھو، یہ تمہارا کھانا، لم یتسنہ، اس کے اندر سے گرمی کے دھوئیں ابھی تک ویسے نکل رہے۔ 100 سال گزر گئے، گدھا گل سڑ مٹی بن گیا، کھانا اسی طرح تازہ ہے۔ اب آپ بتائیے، کھانا جلدی خراب ہوتا ہے یا کھانا جلدی خراب ہوتا ہے؟ انسان جلدی، کوئی جسم جلدی گلے گا یا کھانا جلدی خراب ہو؟ کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر بدبو آتی، خراب ہوتا ہے۔ وہاں الٹ ہو گیا۔ یہ 2 مثالیں اللہ نے کیوں دی؟ واہ 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 واہ، جس کو چاہے گا گلا دے گا، جس کو چاہے گا تازہ رکھے گا۔ قبریں ایک جیسی نہ سمجھو، مٹی کی ڈھیریاں ضرور ہیں، لیکن اس کے نیچے منظر ایک جیسا، کوئی ایسا ہے کہ گل سڑ جائے گا، خاک ہو گیا، اور کوئی ایسا ہے کہ لم یتسنہ، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں گئی ہے۔ قرآن نے بتایا، ہم جس طرح چاہیں کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، مالک یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی دیکھ لے، ہماری قدرت ہے نا، اور ہم دونوں کو کس طرح قیامت میں لائیں گے، تازہ کو اسی تازگی کے ساتھ، اور گلے ہوئے کو زندہ کر کے دوبارہ لائیں۔ اللہ جس کے لیے جیسا چاہے کرے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام جب گھر آئے تو ان کے پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے، سارے بوڑھے ہو گئے، 100 سال آگے چلے گئے۔
یہ ان کے دادا تھے، یہ بھی اسی طرح جوان. انہوں نے کہا آپ کون؟ کہا میرا نام عزیر ہے. انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے، وہ ہمارے دادا تھے، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، تم جوان گبرو. انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، ہم تو پوتے ہیں ان کے، تو آپ کہاں سے ہمارے دادا آ گئے؟ تو گزرے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا ہے، نام سنا ہوا ہے. کہا میں وہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ وہ ہو نہیں سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقلاً ممکن ہی نہیں ہے. کہا یہی بات تو میں ہی پوچھنے گیا تھا اور اس کا جواب ملا ہے، میں جواب خود بن کر آیا ہوں. سارا محلہ جمع ہو گیا، قوم قبیلہ شہر منکر کافر ایمان والے سب جمع ہو گئے. بھئی یہ کیسی بات ہے، شکل وہی ہے، قد وہی ہے، نشانیاں وہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عزیر نے کہا کذالک یفعل اللہ ما یشاء، میرا رب ایسے ہی کرتا ہے جب چاہتا ہے اور ایسے ہی کرے گا جب چاہے گا. کوئی نشانی بتاؤ. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہے، جسم ایک جیسا ہو سکتا ہے، شکل ایک جیسی ہو سکتی ہے، 100 چیزیں ہیں. وہ تو پیغمبر تھا، وہ حضرت عزیر پیغمبر تھا اور اس کے معجزے تھے. اگر آپ پیغمبر ہو تو دکھاؤ. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جتنے معجزے دیکھنا چاہو. ایسے معجزے دکھائے کہ ان پہ جو قوم ایمان لائی، جو ماننے والے تھے وہ حد سے زیادہ ہو گئے. انہوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ خدا ہے. جس کی عمر ہی نہیں کم ہوئی ہے ویسے کا ویسا ہے. وہ حد سے بڑھ گئے. حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر سمجھایا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، بندہ ہوں، یہ اس کی قدرت ہے، تم اس کی قدرت کو سمجھو. تم جو صبح شام کہتے رہتے ہو وہ کیسے زندہ کرے گا، وہ کیسے اٹھائے گا؟ اگر وہ یہ سارے کام روزانہ تمہیں کر کے دکھاتا تو تم تو ہر چیز کو خدا ماننا شروع ہو جاتے. اس نے تو بھی ایک دکھایا یہ عالم. ایک پیغمبر کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کتنوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. ایک پیغمبر کی عمر کو روک کر پھر دوبارہ زندگی دے کے دکھائی تو لوگوں نے بیٹا کہنا شروع کر دیا. استغفر اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ اس کی کیا حکمت ہے، وہ کیوں نہیں دکھاتا. اللہ تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور قرآن سے آج بات سمجھ میں آئی. میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ بولو تو صحیح یار. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، یہ بات مجھے بھی آج سمجھ میں آئی ہے. میرے علم میں نہیں تھی، میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات. یہ قرآن کی اس آیت نے سمجھائی ہے کہ قبر سب کی برابر نہیں ہے. اس قرآن کی دلیل نے بتا دیا. گدھے کو گلا سڑا دیا اور کھانے کو تر و تازہ رکھا تو بتایا میں جس پہ چاہوں جیسی چاہوں فنا کر دوں. کوئی قبر میں ایسا ہوگا کہ اس کی خوشبو بھی ضائع نہ ہوگی اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا. یہ قدرت ہے رب کی، قدرت ہے رب کی، جس کو جیسا چاہے رکھے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. گدھا بھی تو حضرت عزیر کا ہی تھا، کھانا بھی حضرت عزیر کا تھا. دونوں کی نسبت تھی، ایک کو یوں کر دیا ایک کو یوں کر دیا. سمجھا دیا ہے گدھے گلتے ہیں، گدھے گلتے ہیں، سڑتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جانتے ہی ہیں نا سواری جو ہوتی ہے بڑے کام آتی ہے، لیکن کھانا جو ہوتا ہے اس کا احترام اور عزت اور اس کی طرف رغبت انسان کی اور ہے. وہ غذا ہے، اس کو صاف ستھرا و پاک رکھتا ہے، اس کی نگاہ میں اس کا مقام کچھ اور ہے. غذا غذا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو مرغوب اور محبوب ہوں ان کی خوشبو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جو گدھے ہوں گل سڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. لم یتسنہ، قرآن نے کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ ختم نہیں ہوا. لم یتسنہ، اس کا لفظی معنی سنیں، وہ باسی بھی نہ ہوا. باسی کھانا جو ہوتا ہے
ہمارے ہاں کراچی والے تو اردو دان جو ہیں وہ بیچارے سب سے زیادہ اردو میں جاہل ہیں، ان کو خود اردو کا پتہ نہیں ہے، اردو پڑھی نہیں ہے نا، سنی ہوئی ہے۔ وہ باسی خراب کو کہتے ہیں، حالانکہ باسی اردو کا لفظ جو ہے وہ ٹھنڈے کھانے کو کہا جاتا ہے، صحیح ہوتا ہے لیکن ٹھنڈا ہوتا ہے، رات کا پکا ہوا ہے فریج میں رکھ دیا، اب صحیح تو ہے لیکن وہ باسی ہے، وہ تازہ نہیں ہے۔ تو اردو کے اندر باسی صحیح کھانے کو کہا جاتا ہے، خراب کو نہیں۔ جو خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے نیا لفظ ہے۔ قرآن پاک نے کہا اس کھانے کا خراب ہونا، بدبودار ہونا، سڑ سک جانا اور بات ہے، وہ تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا بات ہے! کچھ ایسے بھی قبروں میں جائیں گے جن کا خاک میں ملنا تو دور کی بات ہے، ان کا عشق اور جوش ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، ٹھنڈے نہ رہو، گرم رکھو، گرم رہو، تازہ رہو۔ تم مر بھی گئے تو یہ تازگی ختم نہیں ہوگی۔ میاں صاحب کیا خوب کہہ گئے، میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ میاں صاحب کا تصور، سبحان اللہ۔ عشق جناں دی ہڈی رچیا او کدی نہیں مردے، کامل مرداں دے در جا کے تک لدی وے بلدے۔ لم یتسنہ، ان کی تازگی نہیں گئی ہے، ان کی گرمی آج بھی تازہ ہے۔